बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 21 मई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन काम फ़लस्तीन के मुसलमानों ने जीत हासिल कर ली है, इसराइल को 11 रोज़ा जंग में शिकस्त से दो चार कर दिए है। लेकिन नाज़रीन काम फ़लस्तीन के मुसलमान ये जंग जीते कैसे हैं और किन दो बड़े ममालिक ने फ़लस्तीन के मुसलमानों की जीत में रोल प्ले किए हैं और कैसे इन दो मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ इसराइल और यहूदी दुनिया भर के बड़े बड़े हमले करवाने की साजिशें और प्लानिंग कर रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मसला फ़लस्तीन की तरह कश्मीर के मसले को भी हल करवा सकते हैं? क्या भारत के कब्ज़े को भी छुड़वा सकते हैं? क्या अफ़गानिस्तान के अंदर आज़ादी के बाद अमरीकी अफवाज की जारियत के बाद यहूदी पाकिस्तान और तुर्की पर कोई बड़ा हमला करने जा रहे हैं? ये तमाम इश्यूज़ हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन काम आप जानते हैं 11 रोज़ा फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में पाकिस्तान और तुर्की दो ऐसे बड़े ममालिक थे जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह से फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा, सूडान के वज़ीर ख़ारजा और दीगर ममालिक के लोगों को मुत्तफ़िक तौर पर, मुश्तरका तौर पर मिलाकर पार्टिसिपेट किए हैं। 70 से ज़ायद ममालिक इसमें शरीक हुए हैं। इसमें नाज़रीन काम पाकिस्तान और तुर्की के जो इन्फ्लुएंस था इससे यहूदी घबरा कर रह गए हैं। यहाँ तक कि यहूदियों को इतना बड़ा ख़तरा हुआ कि अब वो पाकिस्तान और तुर्की के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं पाकिस्तान और तुर्की ने फ़लस्तीन के अंदर आलमी फोर्सेस को उतारने और पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल फ़ौजी दस्ते उतारने की भी एक तजवीज़ पेश की थी। कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब में भी यही कहा है कि अगर इसराइल जारहाना कब्ज़ा नहीं छोड़ता है, फ़लस्तीनियों का मुस्तकिल हल ये है कि उन पर जुल्म ना हो, इसके लिए आलमी फोर्सेस को फ़लस्तीन के अंदर उतारा जाना चाहिए, डिप्लॉय करना चाहिए ताकि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ना हो सके। नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये बयान यहूदियों को हज़म नहीं हुआ और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहूदियों ने हमले शुरू करवा दिए हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन काम कि अमरीका का मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क CNN है जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने एक ख़ातून हैं, यहूदी एंकर ख़ातून हैं, उनको इंटरव्यू दिए है। जैसे ही ये इंटरव्यू शुरू होता है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमने फ़लस्तीन के मसले को उजागर किए हैं। वो इसराइली जो दुनिया भर के अंदर इन्फ्लुएंस रखते हैं, असर और रसूख रखते हैं, जो दुनिया भर के मीडिया पर अपना कंट्रोल रखते हैं, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर नाज़रीन काम ये जो यहूदी एंकर ख़ातून हैं, बायना इनका नाम है, इन्होंने वज़ीर ख़ारजा को कहा कि आप यहूदियत दुश्मनी के रिमार्क्स दे रहे हैं, एंटी सेमेटिक रिमार्क्स आप दे रहे हैं, जो एक तरह से नफ़रत अंगेज़ बात भी है, तासुब अंगेज़ बात भी है और ये जुर्म भी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं यहूदियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ज़ायोनिज़म के ख़िलाफ़ हूँ। वो ज़ायोनिज़म जिसने डीप पॉकेट्स के ज़रिए से दुनिया के मीडिया को ख़रीद रखा है और इस दुनिया के मीडिया के ज़रिए से वो अपना असर रसूख बढ़ाता है, अपने हवाले से अपने लिए राय आमा को हमवार करता है और दुनिया के लोगों को अपने साथ मिलाकर अपने आप को मसलूम पेश करता है। नाज़रीन काम कल पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये इंटरव्यू CNN पर नशर हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर यूरोप से यहूदी हमला आवर है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो इसराइल का मीडिया है वो भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान को लताड़ रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेन चला रहा है। जिसका मतलब ये है नाज़रीन काम कि यहूदियों को पता है कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई हमारी टक्कर का हमारा हरीफ है, कोई हमारा मुकाबला कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खराज तासीन के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इन 11 दिनों के अंदर डिप्लोमेट्स को मुतहर्रिक किया, राबते किए,
چائنا کو متحرک کیا، رشیا کو اپنے ساتھ ملایا، اسلامی ممالک کو جن کے درمیان اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کروا کے ان کو ایک کیا۔ آپ جانتے ہیں ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑا ہے اسے ختم کروانے میں پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیے ہیں، اور سعودی عرب کو اور عرب ریاستوں کو یہ خطرہ تھا کہ پاکستان اور ترکی اور ملیشیا جو اسلامی بلاک بنانے جا رہے ہیں OIC کے متوازن یا OIC کے مقابل میں یہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال نازل کام پاکستان نے اس صورتحال کو، اس سچویشن کو ہینڈل کیا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی رابطے شروع کروا دیے، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان، UAE کے درمیان بھی، یہاں تک کہ مصر اور ترکی کے درمیان بھی رابطے شروع کروا دیے۔ تو یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہے جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہے کہ پاکستان نے کیوں فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا، اقوام متحدہ کے ذریعے سے، امریکہ کے ذریعے سے کیوں پریشر بلڈ کیا اور کیوں اسرائیل کو شکست سے دوچار کروایا۔ اس لیے یہودی اب پاکستان پر حملہ آور ہیں، اس لیے یہودی ترکی پر حملہ آور ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو وقفے سے بتاتے رہے ہیں کہ طیب اردگان فلسطین کے حق میں جو رائے رکھتے ہیں فوجیں اتارنے کی، فلسطین کے ساتھ جو نیا ایگریمنٹ، فوجی معاہدہ فلسطین کے ساتھ ترکی کرنے جا رہا ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا، اس پر یہودیوں کو بڑی تکلیف ہے، اور یہودی طیب اردگان کے خلاف بھی متنازع بیانات دے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی متنازع بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، یہ مارکہ حق و باطل ہے، اس مارکے کے اندر جیت یقیناً اہل حق کی ہوگی، حق والے جیتیں گے اور باطل مٹ جائے گا۔ ہم ناظرین کرام یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے یہودی دنیا بھر کے اندر لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی اختلافات کے اندر الجھایا جائے، پاکستان کو جس طرح سے افغانستان کی جنگ کے اندر دھکیلا گیا، اس جنگ سے اب پاکستان کو مزید متاثر کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں آج سے 20 سال پہلے جب امریکہ نے، نیٹو نے اپنی فوجیں افغانستان کے اندر اتاری، ان کا ہدف پاکستان کا ایٹمی پروگرام تھا، پاکستان کو خانہ جنگی سے شکار کرنا تھا۔ پچھلے 20 سال پاکستان نے انتہائی قربانیوں میں گزارے ہیں، پاکستان کے اندر وقفے سے حملے ہوتے رہے، بلیک واٹرز حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ دہشت گردوں کو اتار کر دھماکے کروائے جاتے رہے۔ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی ساکھ ایک دھماکے ہونے والے ملک کے طور پر کروائی گئی، لیکن الحمدللہ افواج پاکستان کی قربانیوں سے پاکستان محفوظ ہو چکے ہیں۔ اب یہودیوں کو خطرہ ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کو پاکستان نے جیت دلوا دی ہے، اسی طرح سے پاکستانی کشمیر کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں، اسی طرح سے فلسطین کے ساتھ ساتھ جو دیگر مقبوضہ علاقے ہیں انہیں بھی آزاد کروا سکتے ہیں، افغانستان کو بھی آزاد کروا سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے خلاف ایک نیا پلان تیار ہو رہا ہے، لہٰذا پاکستان کو جس طرح سے فلسطین کے حق میں پاکستان نے پازیٹیو رول پلے کیا، شاندار رول پلے کیا، ترکی کے ساتھ مل کر عالمی برادری کو اپنے ساتھ ملایا اور بالخصوص مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا، اسی طرح سے کشمیر کے مسئلے پر بھی پوری دنیا کو ساتھ ملا کر پاکستان کو اسی طرح کا پریشر بلڈ کرنا ہوگا، تاکہ انڈیا کے اندر جو دہشت گرد مودی حکومت ہے، وہ جو ایگریشن ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں پر، وہ ختم ہو سکے۔ اور پاکستان یقیناً یہ کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح سے فلسطین آزادی کی طرف جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں مسلمانوں کی بات سنی جا رہی ہے، اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے، اسی طرح سے بھارت کو بھی شکست ہوگی اور کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، پاکستان اور ترکی کے درمیان افغانستان کے مسئلے پر بھی رابطے ہیں۔ استنبول کے اندر جو سمٹ ہونے جا رہی ہے، افغان طالبان نے اس میں شرکت کی، حامی بھری ہے، تو پاکستان ترکی دونوں مل کر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی فوجوں کو نکالا جائے، ان کو نکال کر پھر افغانستان کا مستقبل وہاں کی عوام کے ہاتھ میں دیا جائے، جو عوام طالبان کی امارت اسلامیہ کو سپورٹ کرتی ہے، جو اسلامی حکومت چاہتی ہے۔ تو یوں ناظرین کرام ناظرین کرام دنیا کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی فتح کی طرف جا رہی ہے، پاکستان اور مسلمانوں کی فتح کی طرف جا رہی ہے، ترکی کی فتح کی طرف جا رہی ہے، اسلام کے غلبے کی طرف بنتا ہوا منظرنامہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج یہودی میڈیا یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے خلاف اینٹی سیمیٹک ریمارکس دنیا بھر کے اندر آ رہے ہیں، یہودیت دشمنی ہو رہی ہے، نفرت انگیزی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور ہم نہ تو ڈیپ پاکٹس رکھتے ہیں اور نہ ہی ہم میڈیا کو خریدتے ہیں اور نہ ہی ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ فیس بک جو دنیا کا ایک مشہور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس پر فلسطین کے حق میں
کشمیر کے حق میں، افغانستان کے حق میں یا دیگر نہتے مظلوم مسلمانوں کے حق میں اگر آواز بلند کی جائے تو فیس بک پر اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے ہیں، پیجز کو اڑا دیا جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی ہے، پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار نہیں، ڈوئل سٹینڈرڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ پروپیگنڈا نہیں اسرائیل کے حق میں تو اور کیا ہے؟ اگر اسرائیل کے حق میں لوگ بات کریں تو اسے سراہا جاتا ہے، یہاں تک کہ فیس بک خود یہودیوں کو پروموٹ کرتا ہے، ان کے نام سے پیجز بنا کر دنیا کے لوگوں کو اپنے طور پر ان سے لائک کروا دیتا ہے، ان کی پوسٹوں کو شیئر کروا دیتا ہے۔ تو جب فیس بک ہو گیا یا اسی طرح سے گوگل ہو گیا یا دیگر جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان سے دنیا واضح طور پر یہ بات اور نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ یہودی کیسے دنیا کے اندر میڈیا وار لڑ رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، کیسے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، کیسے ان کے درمیان کے اختلافات کو اجاگر کر کے ایک طرح سے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ سازشیں سمجھنا ہوں گی، مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، پاکستان ترکی کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ امت مسلمہ غلبہ حاصل کر سکے، تاکہ مسلمانوں کو عروج مل سکے، تاکہ آئندہ کسی جگہ بھی مسلمانوں پر ظلم نہ ہو سکے۔ یقیناً نازل کام حق کی فتح ہونے والی ہے، لیکن اس میں اچھے لوگ وہ ہوں گے جنہیں تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، جو مسلمانوں کے حق میں اپنا کردار ادا کریں گے، جو آواز بلند کریں گے۔ بہرحال نازل کام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ لمحہ بلمحہ دنیا بھر کی صورتحال آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔